دوستوں، قرآن پاک کی 2 آیت الف لام میم یاسین کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی الف لام میم اور یاسین کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب، اس کی تقدیر سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ نے ساتھ میں اللہ پاک کی بہت ہی خاص اور لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے۔ آج ہر گھر میں پیسوں کی لڑائی ہے، ہر مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں مسئلے مسائل ہیں، اللہ والوں، آج یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، آپ کے گھر سے غربت اور تنگدستیاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ بس آپ نے قرآن پاک کی یہ بہت ہی خاص صورت، اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت اپنی ناف پر انگلی رکھ کر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھتے ہی دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس کی رحمتیں برکتیں سارا سال بندے کے ساتھ رہتی ہیں، اور جو بندہ بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آج کا یہ خاص اور مستند وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو کامیابیوں کے منزلوں پر فائز فرما دیں گے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ واحد شخصیت ہے جو رازق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ جب ہم لوگوں کا ایمان ہی اسی بات کے اوپر ہے تو پھر کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کریں گے، اپنے نصیب کو لکھوائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا دن ہمارے تمام تنگ دستیاں اور پریشانیوں کا آخری دن ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ سارا سال محتاجگیاں برداشت کر رہے ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک ایک بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ اللہ والوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر ہم لوگ اللہ پاک کو نبی پاک کا واسطہ اور وسیلہ دیں گے اور پھر اس عمل کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، اللہ والوں، لوہے قرآنی آپ نے ہر کسی کے گھر میں دیکھی ہوگی۔ ہر بندہ برکت کے لیے لوہے قرآنی اپنے گھر میں لگاتا ہے، جس کے اوپر 9 کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون، الف لام میم صاد ہا میم یاسین قاف ہا یا عین صاد قاف آمین۔ اللہ والوں، یہ وہ آیتیں ہیں جن کے معنی صرف رب جانتا ہے اور رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آج لوہے قرآنی کی 2 آیتیں الف لام میم اور یاسین کا بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بس ترتیب کو ملاحظہ کریے گا، ترتیب آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، منمانی ہرگز نہیں کرنی، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وظیفہ نہیں پڑھنا، جو طریقہ بتایا جائے اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور جو صورت آپ کو بتائی جائے کہ اپنی ناف پر انگلی رکھ کر پڑھیں، آپ نے اس کو اپنی ناف پر انگلی رکھ کر ہی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسکپ کر کر کے دیکھا، کاٹ کر دیکھا، تو ذمہ دار آپ خود ہیں، پھر اس وظیفے کی میری گارنٹی نہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ پاک ضرور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، نصیب کو اجاگر کرے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، اور اللہ والوں، اتنا ہی نہیں، آپ لوگوں کو اللہ پاک اس طرح سے نوازے گا، آپ لوگ گمان بھی نہیں کریں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ شان و شوکت کہاں سے آ رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ لاکھوں کماتے ہیں، اور لاکھوں کمانوں کے باوجود بھی مہینے کے اینڈ میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کسی سے قرضہ لینا،
किसी के आगे हाथ फैलाना, इस तरीके से वो महीना गुजारते हैं। अल्लाह वालों, बेहतर है कि अल्लाह पाक से बरकत वाला रिस्क मांगो, अल्लाह पाक से सलामती वाला रिस्क मांगो। इंशाअल्लाह जो माँ बाप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, अपने बच्चों के नसीब को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो ही आज इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जिसने देख ली उसको फिर दोबारा किसी और वजीफे की हाजत नहीं रहेगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि जब आप लोग इस अमल को पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि ये वजीफा कितना खास है और इस अमल को करने के बाद आप लोगों को क्या क्या फायदे हासिल होंगे। क्योंकि आज आप लोगों ने सूरतुल फातिहा को भी पढ़ना है और एक बहुत ही कुरान पाक की मुस्तरद सूरत है जिसे सूरतुल तकासुर कहते हैं, अलहाकुमुत तकासुर। अल्लाह वालों, बस तरतीब का मुलाहिजा करें, सारी बात तरतीब की है और मांगने के तरीके की है। जिस तरीके से तरीका बताया जाए उस तरीके से ही पढ़िएगा और छोटा मोटा सदका आप लोगों ने लाजमी करना है। छोटा मोटा सदका जब तक कि आप लोग नहीं करेंगे वजीफे का आपको फायदा नहीं होगा, और सदका देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज्यादा राजी होते हैं और उस बंदे को पसंद भी करते हैं, उस बंदे की उम्र को भी बढ़ाते हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। चंद दिनों तक इस वजीफे को दोहराएंगे, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अमल, ये वजीफा कितना खास है। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई बेघर बैठा है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान हर किसी की ख्वाहिश है, और आज के इस मुश्किल वक्त में जब घर के हालात ठीक नहीं होते, किराए के मकान हैं, किराया भी इतना ज़्यादा, बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आज अल्लाह से अपना ज़ाती मकान मांग लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। दोस्तों आज के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है, यानी कि अगर कोई बंदा रब्बे करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। तो फिर क्यों ना इस मुबारक महीने में हमें अल्लाह पाक से अपना मन चाहा नसीब लिखवा लिया जाए, अपनी मन चाही मुरादों को पूरा करवा लिया जाए। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह दुनिया की हर शे अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों बहुत से लोग इस महीने को अभी भी लापरवाही में गुजार रहे हैं, लेकिन अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने आज के इस खास वजीफे को जरूर पढ़ना है, इस मौके को हरगिज भी जाया नहीं करना। अल्लाह वालों, हमारी ये लापरवाहियां ही हमें आज इस मोड़ पे ले आई हैं कि हम लोग तंगदस्त हो चुके हैं, हम लोग लाचार और बेबस हो चुके हैं और दूसरों के आगे हाथ फैला फैला के अपनी इज्जतें भी गंवा चुके हैं। अल्लाह वालों, वतइज़्ज़ु मन तशाह वतज़िल्लु मन तशाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही इज्जत जिल्लत आती है। तो क्यों ना आज रब की बारगाह में ही सजदा रेज हो जाए और पहले वाला मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल करवा ले। अल्लाह वालों, वो रब तो एक आंसू से राजी हो जाता है, ये दुनिया वाले ही हैं कि उनके आगे नाक भी रगड़ लो मानते नहीं। वो रब है जो एक आंसुओं से हमारी पूरी जिंदगी के गुनाहों को धो देता है। फिर क्यों हम किसी के दर पे जाएं, आज अल्लाह पाक को राजी करेंगे। इस मौके को हरगिज भी जाया नहीं करिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। दोस्तों इस अमल को करते हैं, जो बंदा भी करता है वो पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। आप इस मुश्किल वक्त में एक और साल पछताना चाहते हैं क्या? आप मजीद एक और साल दर बदर की ठोकरें खाना चाहते हैं? नहीं खाना चाहते तो आज इस वजीफे को पढ़े, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आए, आज इस अमल को पढ़े। इंशाअल्लाह एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही लोगों के ताने सुनने पड़े। तो दोस्तों आज आप लोगों ने लाजमी इस खास अल्लाह पाक की लाडली सूरत को पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दोस्तों आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, बस आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी, ना जगह की कोई कैद है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस अमल, इस वजीफे को अपने घर में पढ़ें। घर में पढ़ने की क्या वजह है? घर में पढ़ने की वजह यह है कि नफली इबादत करने का हुक्म
اللہ کے پیارے نبی نے خود دیا، اللہ کے پیارے رسول نے خود فرمایا کہ اپنی نفلی عبادات اپنے گھر میں کرو تاکہ رحمتوں کا نزول گھر پر ہو، نوری ملائکہ گھر پر آئے اور بچے بھی آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں اور وہ بھی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہ ہے کہ آج اپنے گھر میں مصلی بچھا کر باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، صحیح طرح سے وظیفے کو پڑھیں، نہ ہی موبائل کو اپنے سامنے رکھیے گا، نہ ہی ایسا کریں کہ کسی سے بات کر رہے ہیں دل میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ بولیں کہ میرا تو دھیان اپنا وظیفے میں رہتا ہے، میں وظیفہ بھی پڑھ لیتا ہوں اور بات بھی کر لیتا ہوں۔ اس طریقے سے ہرگز بھی کامیابی ممکن نہیں۔ پوری توجہ رب کی طرف، مشکل 3 منٹ کا وظیفہ ہوگا، 2 منٹ کا وظیفہ ہوگا، بہت زیادہ آرام سے پڑھیں گے تو 3 یا 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لگے گا، لیکن اس وظیفے سے آپ پورے سال کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس عمل کو کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو یقین کریں سونے پہ سہاگا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو 1-2 دن کے اندر ہی سمجھ میں آ جائے گا میں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں کون سا عمل پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کو کس طرح سے پکار رہا ہوں۔ لیکن جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اور حسب ضرورت آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جو آپ کی طاقت، جو آپ کی استطاعت ہو، اس کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقے سے معاملات ویسے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، رب کی توجہ ملتی ہے، اور رب آپ پر نظر رحمت اور نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور ہم پر اگر ایک بار رب کی نظر رحمت ہو جائے یا نظر کرم ہو جائے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی چیز ہے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو اللہ پاک کے ناموں سے پکارنا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کو کامیابیاں دلائے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، آج آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے قیامت والے دن کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے بہترین اور حلال روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے، گھریلو ناچاکی کو ختم کر دے، ہمارے گھر کے کونے کونے سے غریبی کا نام و نشان مٹا دے۔ جس گھر میں جو بھی بیمار ہے، لاچار ہے، پیرالائز ہے، میرے مولا شافی تو ہی ہے، تجھے تیرے نام یا شافی کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما، ایسی پاکیزہ شفا عطا فرما کہ دوبارہ بیمار نہ پڑے۔ میرے مولا گناہوں سے شفا عطا فرما، گناہوں کی عادت چھڑوا دے۔ جو لوگ برے فیل کرتے ہیں میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا جو نشوں میں پڑ گئے ہیں ان کو نشے کی بری لت سے بچا لے۔ میرے مولا نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بچا لے۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضرت بلال حبشی کی طرح نبی پاک کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابو بکر صدیق کی طرح صراط مستقیم پر چلا۔ مولا علی شیر خدا کی طرح ہمیں دوسروں کا مددگار بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے گھر والوں کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی گستاخی سے بچا۔ میرے مولا آج ہر گھر میں ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے،
میرے مولا ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا ماں باپ جو جلتے ہیں کڑتے ہیں، ان کی اولادیں ان کی بات نہیں مانتی، میرے مولا ان کی اولادوں کو نیک ہدایت دے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما دے، صاحب اولاد بنا دے، اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ جو بہنیں جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ہماری تمام بہنوں کے نصیب کو بہترین کر دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر جنگ کا حصہ بننے والے تمام مرد عورت بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کفار کے خلاف ہمیں فتح اور نصرت سے ہم انار فرما دے، جذبہ شہادت اور شوق شہادت عطا فرما، اور جو شہید ہیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور دعاؤں کا بھی حصہ بنا کریں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جو آپ نے گناہ کرے، جو آپ سے گناہ ہو گئے ان تمام گناہوں کی توبہ کریں، اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ دو بار، اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جتنی بار دل کرے اتنی بار استغفار کر لیں۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ رب کی توجہ مل گئی، اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ معاش یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ رب کی توجہ مل گئی اور مجھے معافی مل گئی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں
ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابیاں ملتی تھیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے، ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے، پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے،
پہلے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا. وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے. صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوگی. غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں. سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا. آپ لوگ پھر اپنا نہیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے. اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا. تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا. ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بہت خاص صورت ہے. یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. یہ صورت ہے سورۃ التکاثر. آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے. اللہ والوں، اس سورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں. اللہ پاک نے اس سورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا. اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں. صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا. اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی. ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، ان قریب وہ جہنم لے جائے گی. اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے. آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے. ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے. بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی. پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے. یہ 2 آیتیں ہیں اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں. ایک آیت ہے الف لام میم کی اور ایک آیت ہے یاسین. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے. بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو. اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.